کرنا اصلاح کر کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان میں ہونے والی غلطیوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو سحری سے پہلے بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، افطار ہوتے ہی پہلے جا کر نماز سے پہلے جا کر بیڑی سگریٹ پی کو آتا۔ ارے رمضان کئی کو آیا بھائی، رمضان آیا اپنے نفس پر کنٹرول کرنے، برے خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آیا۔ پیپر میں ایڈ آتا میں سگریٹ نوشی سے چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کرو، لوگ جا کے کیا کرتے ہیں اس کے پاس جا کے پیسے دے کے چھٹکارا پاتے ہیں۔ یہاں رمضان آیا ہے، بری عادتوں سے بچنے کے لیے اچھا موقع ہے، آپ ومل کھاتے، پان پرک کھاتے، ہنس کھاتے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، جس سے اگر آپ کے جو ہے جسم کو نقصان ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے کون سی چیزیں روزہ توڑتی ہیں، کون سی چیزیں روزے کو نہیں توڑتی، وہ لوگ وہ بھی نہیں جانتے۔ بچپن میں تو ہم سنتے تھے گھر میں بتی سل کر تو لوگ بولتے روزہ ٹوٹ گیا، کہاں روزہ ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور رشتے بولتے کیا ہے وہ سرما لگا تو روزہ ٹوٹ جاتا، نہیں ہوتا۔ روزہ اسی سے ٹوٹتا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور روزہ توڑنے والی دو قسم کی چیزیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق حس سے ہے، کھانا پینا جمع کرنا یہ، اور معنوی کچھ چیزیں مثال کے طور پر روزہ رکھ کے غیبت کرتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، لوگوں کی عزت سے کھیلتے رہے، یہ تمام چیزیں بھی روزے کے ثواب میں کمی کر سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں فرض نمازوں میں 2 نمازیں چھوڑ دیتے، 3 نمازیں پڑھا لیتے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کو نہیں آتے، اس لیے کہ جو ہے وہ افطار کا دستر میں کھینچتا ہے۔ آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں افطار کرنا کیا، جیب میں کھجور وہ خالی پیکٹ میں رکھو، لے لے کو آگے تو یہاں میٹھا پانی رکھو، یہ پی لے ختم ہو گیا۔ یہ چیز افطار کرنے کا آسان طریقہ، ہمیں پورے چیزیں رکھ لے کو بیٹھے، حلیم بھی یہ بھی وہ بھی، اس میں کیا ہوتا فل کھا لیا جھکنے سے نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہم سحری میں اتنا کھاتے ہیں، نماز فجر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور نماز فجر چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے۔ جو لوگ سحری کر لے کو روزہ مطلب نماز چھوڑ کو سو جاتے، علماء تو بولتے بے نماز روزہ خبرج ہوتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے 2 نمازوں کو مت چھوڑو۔ اسی طریقے سے فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں، رمضان میں تلاوت قرآن میں غلطیاں کرتے ہیں۔ رمضان میں قرآن کیسے پڑھنا، میں سمجھتا ہوں رمضان میں یہ جو 30 پارے ہیں نا، ایک دن بھی ایک پارہ پڑھ لے تو بہت آسان ہے۔ آج کل ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، آپ اس کا سبب بتا سکتے ہیں؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت میں بندہ کیا کرتا، قرآن پڑھتا۔ ہمارے بچے کیا نصاب کے سلیبس کتاب ہزاروں صفحات یاد کر لیتے، مگر قرآن پڑھنے کا موقع نہیں آتا۔ تو جن نوجوان لڑکے لڑکیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ رمضان میں قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو اس میں پڑھو، اگر آپ سفر میں ہیں تو موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھو۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا، جب حیض آ جاتا نا تو نماز نہیں رہتی تو کیا کرنا، عورت پوچھتے ہو چٹیں لکھو کیا کرنا، مولوی صاحب ہمیں حالت حیض میں اپنے گھر میں رہو، ذکر کے لیے وضو کی شرط ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ذکر کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، جی بھر کے ذکر کرو، آپ دعا کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، جی بھر کے آپ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اچھا حالت حیض میں قرآن کو نہیں چھونا نا، اللہ کی کتنی رحمتیں دیکھو، حالت حیض میں قرآن کو نہیں ہاتھ لگانا بولے تو صحیح ہے، ہمارے پاس اپلیکیشن جو آتا موبائل میں اس کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا، تو بولتے اس کو تو ہاتھ لگا کے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارے گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے، ہم ان سے پوچھتے سورہ کہف پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے، بولتا ہوں سورہ کہف موبائل سے پڑھ لو اگرچہ حیض میں ہیں آپ، لہذا اس طریقے سے اس قرآن کو حالت حیض میں ہاتھ نہیں لگانا، ناپاک کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا۔ ہمارے موبائل میں جو قرآن تھا اس کو اسکرین وہ قرآن نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ اپلیکیشن ہے، اس کو ہاتھ لگا کر ماشاءاللہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سعد بن الفضل حفظہ اللہ نے ماشاءاللہ مکمل طور پر اس بارے میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہم آپ کو سامنے بتاتے ہیں، اس وقت میں عورتوں سے غلطی یہ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے بعض جگہ ہم قریوں وغیرہ میں گئے، عورتوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پیریڈ جب ہوتے روزے چھوڑ ڈالنا، روزے رکھ لے کے اوچ رہتے، اور بعض عورتوں کو ایسے دیکھا ان کے اندر اتنا جذبہ تاخراتوں میں بھی مسجد میں آ جاتے، نہیں آنا، اچھا روزہ چلے گا نا۔ کبھی تو ایسا ہوتا مثال کے طور پر سمجھو 6:40 بدو کو افطار ہو رہا ہے، 6:40 کو آ گیا ہے، نہیں رونا، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز ہے وہ، یقیناً صبح سے لے کر پورے شام تک روزہ رکھے نا۔ کئی کو آیا کہ دلندر یہ نہیں بولنا، کیوں نہیں بولنا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے گئی، نبی کی زندگی کا پہلا اور آخری حج،
اس میں بھی حج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا، رونے لگی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا عائشہ یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹیوں پر لکھی ہے، عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے آپ کا جو روزہ خراب ہوا نا، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو خراب نہیں کیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بعد میں رمضان کے بعد جب آپ اس روزے کی قضا کریں گے نا، انشاءاللہ سارے مسلمانوں کو رمضان بھر روزہ رکھنے کا وہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ وہ عورتوں کو بھی مکمل طور پر دے گا۔ لہذا عورتوں کو جو ہے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے، رمضان میں کچھ عورتوں کو دیکھتے ہیں آخری عشرے میں طاقتوں کو پانے کے لیے، حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، وہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے لکھا ہے تو آپ گھر میں بیٹھو، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا عید کی نماز کہاں نہیں ملتی کہ آپ نے کہا حیض والی عورت نماز نہیں پڑھی تو جاتا مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہو جائے تو کافی ہے۔ لہذا اس طریقے سے ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں جتنے مت بیٹھے ہیں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، رمضان میں اپنے گھر والیوں پر رحم کرو۔ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ نے کہا اتنا کام دیتے ہم عورتوں کو، عورت کچن میں تھرتی خالے کا اب دیکھے تو ماش کے بڑے تلتی ہے، مسالے بناتی ہے، سموسے بناتی ہے، وہ بگارتی کب جائے تو کچن میں تھرتی، کیا ان کو عبادت کے لیے موقع نہیں؟ رمضان کا روزہ خالی مردوں کے لیے آئے، کیا عورتوں میں نہیں آئے کیا؟ اللہ نے تو کہا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد بھی عورتیں بھی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ لہٰذا رمضان میں کھانے پینے کے سامان کو کم کرو۔ میں اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا، 2013 میں انتقال ہوا، افطار میں ایک چیز، سحری میں ایک چیز۔ افطار میں روٹی پکا لے، ساتھ میں چکنا پکا لے، گزر جاتا۔ سحری میں اس کیا کرنا، دال پکا لیے، ساتھ میں پھل پکا لے، ختم ہونا۔ نہیں مجھے وڑا ہونا، وہ کیا ہونا، یہ ہونا، اس تمام چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین کو ہم دیکھتے ہیں تراویح کو آگے تو خالی باتیں کر بیٹھ رہتے ہیں، عورتیں نہیں کرنا۔ مسجد کو کہیں کو آئے، نماز پڑھنے آئے، لہٰذا تراویح کو آئے تو کیا کرو، تراویح پڑھو، اور جو ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو نصیحت کرو۔ ایک بات بھی ہے، شاید آپ لوگوں کو اگر بولوں تو میں آپ کو ہنسی بھی آئے گی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں رمضان سے 1-2 دن پہلے شادی کر لیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے شادی، کیوں؟ اس لیے کہ جب شادی کر لیتے ہیں نا، نئے ہوتے اپنی بیوی پر کنٹرول کرنے نہیں ہوتا۔ رمضان کی بات کر لو، کیا ہوگا، پیدا ہونے سے بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہی صبر کر لیے تو ذرا صبر کر لیے تو کیا نہیں ہوتا۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں رمضان سے پہلے شادی کر لیے، اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں، حالت روزہ میں رمضان کے تقدس کو پامال کر کے ہر دن کفارہ دیتے رہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے رمضان کے بعد کرو، اگرچہ رمضان میں شادی کرنا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اگر ہم مکمل طور پر توجہ سے رمضان گزارنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد شادی کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اس طریقے سے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں لوگ سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، واٹس ایپ گروپوں میں موضوع حدیثاں، ضعیف حدیثاں ڈالے ہول سیل میں۔ کیا ضعیف حدیثاں؟ بعض لوگ بولتے ہیں پہلا عشرہ مغفرت کا، دوسرا رحمت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں تینوں چیزیں پورے رمضان میں، یہ رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے رمضان کی پہلی رات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر آپ آخری عشرے میں بولے تو اللہ 20 دن خاموش بیٹھنا، ایسی بات آ گئی نا، نہیں ہے۔ یہ پہلا عشرہ دوسرا عشرہ کیا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ رمضان آج کل ہم دیکھتے ہیں رمضان کے ان دنوں میں کیا وقت میں برکت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ایام معدودات، آج رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، ایک جمعہ آیا، 2 جمعہ آیا، تیسرے رمضان میں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں تیسرے عشرے کو پہنچ چکے ہیں۔ میرے والد ایک بات بولتے تھے ہمیشہ، رمضان کی بات یاد آتی، وہ پہلا عشرہ چلتا، دوسرا رینگتا، تیسرا اڑ جاتا، اب تو پورا چڑ جا رہا ہے۔ رمضان آتا، رمضان ایسے گزر رہا ہے، رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ ایسے گزر رہا ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ کو موقع ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں گزشتہ سال کے روزے قضا آنے کا تمہارا رمضان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس طریقے سے بعض لوگ بولتے ہیں اگر تمہارا ایک روزہ چھوٹا، سال بھر بھی روزہ رکھے تو اس کی جو ہے تلافی نہیں ہوتی، یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کے بارے میں بولتے ہیں اعتکاف کرے تو حج عمرے کا ثواب ملتا، یاد رکھو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ رمضان کا آخری عشرے کا افضل عمل ہے، اس کی حکمت کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ کیا حکمت ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اعتکاف کی تنہائی تمہیں قبر کی تنہائی کی یاد دلاتی ہے۔ ایسے چیزیں اگر ہم علماء سے سنتے ہیں الحمدللہ اس کو بھی تمنا چاہیے۔ اور ہم بعض بولتے ہیں مدینے میں جو رمضان اس کی فضیلت الگ ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ تمہیں جاپان میں رہو، کوریا میں رہو، کام ہی رہو،
فلیٹ میں رہو نیچے رہو، رمضان کی وہ فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک ضعیف حدیث، موضوع حدیث یہ بھی ہے، رمضان میں دن میں سرما نہیں لگانا، رات میں لگانا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو شاید یہ بات اگر آپ کو بولے تو غلط بھی ہو سکتا ہے، حق کڑوا ہوتا نا، بولتے مردوں کو تو دن میں سرما لگانا ہی نہیں چاہیے، رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں نہیں۔ علماء منع کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ مرد اگر سرما لگاتا ہے تو عورتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ مرد زینت کے لیے سرما نہیں لگانا، بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تو کہتے ہیں مرد سرما لگانا وہ بھی رات میں علاج کی نیت سے لگانا۔ لہذا یہ بات علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے، لہذا اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کریں۔ اور بعض لوگ بولتے رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ، یہ بھی موضوع حدیث ہے۔ اور اس طرح سے بعض لوگ بولتے جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا رمضان اچھا گزر گیا۔ اور رمضان میں بھی ہول سیل میں لوگ دعائیں بہت ڈالتے رہتے، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، بتانے کہاں سے آتا۔ اور یہ بتانے والے بھی بدعتی علماء ہوتے ہیں، بردرس ہوتے ہیں جو غلط غلط چیزیں دیکھتے ہیں۔ بچپن میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا، اس وقت افطار سے پہلے ایک آدمی دعا پڑھ رہا، یا واسع الفضل اغفر لی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ کہاں ہے؟ ایک صحابی سے ہے وہ، مگر صحابی کا عمل ہمارے دلیل نہیں بن سکتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کرتے وقت کیا دعا ثابت ہے؟ بسم اللہ بول کے روزہ کھولو۔ کس سے؟ کھجور سے۔ کھجور نہیں ملا تو پانی سے، یہ نمک سے، ٹیبلٹوں سے۔ میں آج افطار جو ہے دوسرے چیز سے کرتا ہوں، میں آج میں کیا کرتا ہوں، مطلب دوسرے، میں جو چیز مجھے پسند ہے اس سے کرتا ہوں۔ آج میں سیب سے کرتا ہوں، کیا ہوتا دیکھیں گے، یہ ہوتا کیا ہوتا، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ یہ دعا ایسی ہے، ہمیں یاد کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ہوئے لوگوں اتنا پڑھتے، کان کے بدل ٹکرا ٹکرا کہ ہم نے یاد ہوئی دعا ہے، ثابت نہیں ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے لیکن ضعیف ہے۔ یہ کس دعا ہے؟ کیا افطار کے بعد پڑھنا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا آپ اپنے گھر میں افطار جہاں ہوتا نا وہاں لگا لو، جسے من صمت نجا یہاں لگا دیکھیے، وہ دعا لگا لو۔ کیا ہوتا فائدہ اس کا؟ فائدہ یہ ہوتا کہ ہم صحیح دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بندہ بولتا ہے اللہ پیاس چلے گئی، رگے تر گئے، انشاءاللہ اجر ثابت ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، رمضان میں ہمیں دسترخوان بچھا دے کے پورے چیزیں سامنے رکھ لے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر افطار کے وقت خاص طور پر قبول ہوتی، روایت ضعیف ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ روزے کا ہے، ظہر میں دعا کرو، مغرب میں کرو، فجر میں کرو، رات میں کرو، پورے مہینے میں روزے دار کی دعا حالت روزہ میں قبول ہوتی ہے۔ تمہیں افطار کا سامان رکھ لگو، ایکٹنگ رکھ لگو، جو ہے ایک طرف سموسا اس کی طرف نظر آ رہا ہے، دعا کے نام کرتے رہتے، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا دعا کے ساتھ کھلواڑ ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بھی مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں رمضان کے اس موقع پر وظیفے یوٹیوب میں ڈالتے، شارٹس میں ڈالتے، غلط چیزیں آئیں تو یاد رکھو، اپنے گھر کے فیملی کے گروپ میں لوگ بنا کر رکھ رہے ہیں واٹس ایپ میں، کیا آیا شیئر کرتے رہتے، کیا بھی شیئر کرنے سے پہلے دعا اگر آپ کو معلوم ہے، صحیح حوالہ ہے۔ آج کل تو ایسا ماحول ہے، لوگ ضعیف حدیث پیش کر کے نیچے لکھتے ہیں صحیح مسلم۔ مجھے واقعہ پیش آیا، دیکھو ایک بات ایسا ہوا، سورہ دخان جمعہ کے دن پڑھ تو اللہ معاف کر التا کہتے ہیں، نیچے لکھو رواہ مسلم۔ اب یہ جا کے میں، ہمارے استاد تھے شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اس وقت جو ہے یہ تمل ناڈو اور جو ہے وہ مطلب پانڈیچیری کے امیر ہیں ماشاءاللہ، اور یہ وسیع اللہ عباس صاحب کے بھی استاد ہیں، الحمدللہ اتنے بڑے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ امام مسلم نہیں، ایک مسلمان روایت کرے آئی سے۔ بات بہت اچھی لگتی ہے، اگرچہ مذاق بھی ہے، ساتھ میں انکار کرنا بھی مقصود ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بدعت میں لوگ پڑ جاتے ہیں، غلط قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں افطار میں تاخیر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سلفی مساجد میں تو جیسے ہی روزہ مطلب یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے فوراً اذان دیتے ہیں۔ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، مولوی صاحب کھا لے کو اذان دے، یہ بھی غلط ہے۔ تمہیں اذان دیکھو سب کے لیے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عصر میں سے بھی تمہیں کیا کرے، اپنے نفس پر کنٹرول لگ کے اتنا اذان دیے، وہ 5 منٹ کیا ہو جاتا، وہ تمہیں کھا لے کو یہ کرتے ہیں۔ علماء تو بولتے ہیں تمہیں کیا کرو، اذان دیے بعد کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
تو لہٰذا اس طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے. اور ایک بات بھی، افطار میں لوگ تاخیر کرتے ہیں، ذرا احتیاط شریعت میں نہیں. آپ نے کہا افطار میں تاخیر کرنے والے کرسچنوں کے راستے پر چلتے ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں، نماز میں کھڑے ہو کر آپ بولتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہودیوں کے راستے پر مت چلا، کرسچنوں کے راستے پر مت چلا. مسجد میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں کرسچنوں کے راستے پر مت چلا، مگر احتیاط کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو تاخیر کی جا رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور بعض لوگ سحری میں 10 منٹ پہلے ختم کرتے ہیں، نہیں، اذان ہوتے ہی ختم کر دینا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں سمجھتا ہوں یہ اعلان کرنے والے نماز پڑھے روزے نہیں رکھتے. جتنے لوگ اعلان کرتے رہتے نا، باہر پھرتے نا، اٹھو اٹھو سحری اٹھو، یہ لوگ روزہ رکھتے نہیں اور جو ہے افطار میں سحری بھی نہیں کرتے. اور اس طریقے سے نوجوانوں سے بھی رمضان میں غلطیاں ہوتی ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں، سحری کے بعد سو جاؤ غلط، پوری پبلک سولے کو رہتی، ویلنگ کر لوگ پھرتے رہتے ہیں ہمارے نوجوان. اور اس طریقے سے آوارہ گردی، تراویح کے وقت ہوٹل میں بیٹھ کے حریرہ پی رہا ہے، کوئی یہ پی رہا ہے، بڈھا مسجد میں ہے. آپ بول سکتے اس کی وجہ بڈھا مسجد میں ہے، جوان جو ہے مارکیٹ میں ہے، اور جو ہے وہ پارک میں ادھر ادھر بیٹھا ہے. کیا سبب ہے؟ صالح حسینی حفظہ اللہ نے ایک بات کہا، اصل میں بات کیا ہے، بوڑھا جسمانی اعتبار سے کمزور ہے مگر روحانی اعتبار سے طاقتور ہے، اس لیے مسجد میں ہے. نوجوان کیوں باہر بیٹھا ہے؟ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے، روحانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کے باہر ہے. لہٰذا رات بھر جاگنا، بری عادتیں آتی نہیں کرنا. رمضان میں بھی مساجد میں غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارے مسلمان رمضان میں تراویح پڑھنے آتے ہیں، کچھ بھی آتے ہیں، ہمیں بتا کے بولتے ہیں رمضانی مسلمان آیا دے، کسے نہیں بولنا چاہیے. اگر انہیں اصلاح کی نیت سے آیا تو، اگر آپ اسے تانا دے کے مارے تو برابر انہیں 30 رمضان کو چل جاتا، انہیں نہیں کرنا چاہیے. رمضانی مسلمان کسی کو نہیں بولنا، پیار سے حکمت سے سمجھاؤ. اور بعض لوگوں دیکھتے ہیں رمضان آنے سے پہلے مسجد کو خوب سنوارتے ہیں. ہمارا دل نہیں بدلتا، پینٹ مارو، یہ کرو وہ کرو، یہ نکالو وہ نکالو، ضرورت کیا ہے اس کی؟ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تراویح کے دوران مؤذن صاحب کو کوسی بھی آدمی کو لکڑی دیکھو لائن سے بچوں پڑھتا نا، مارنا، خوب مارنا. اب وہ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں آوازیں زیادہ کرتے ہیں، لہذا چھوٹے بچے ہوں 2 سال کے ان کو نہ لائیں مسجد میں. مگر میں سمجھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو منع کر سکتے. آپ نے کیا فرمایا؟ میرا تو دل تو بولتا ہے کہ نماز کو لمبی کروں، مگر عورت کو اس کا بچہ ستاتا، اس لیے میں نماز کو مختصر کے رکوع کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی ایسا بول سکتے؟ جس کا بچہ رہا صبح سے نہیں آنا، مگر تربیت کی خاطر آپ نے ماں کے دکھ کو سمجھا اور بچے کی تربیت کے لیے الحمدللہ ان کو برداشت کیا. لہذا بچے جب آتے ہیں تو انہیں مکمل طور پر جھڑکنا نہیں چاہیے. بچے، میں تو بولتا ہوں آج کل کے بچے سوشل میڈیا چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو برداشت کرو مسجد میں، برداشت کرو مسجد میں. لہٰذا جہاں تک ہو سکے بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر جہاں کہیں ہوتے ہیں، اگر کہتے بھی کمپٹیشن رکھ دلا تو اس میں ماشاءاللہ وہ لوگ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. اور رمضان آتے ہی امت میں شروع ہوتا 8 رکعت کی 20 رکعت کی شروع ہو جاتے ہیں. 8 رکعت پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا. آپ کو کیا بتایا گیا؟ 8 رکعت پڑھنا افضل ہے، اس پر عمل کرتے رہیے. یہ 20 رکعت پڑھنا نہیں پڑھنا وہ علماء کرتے ہیں. اور اس طرح سے مسجد میں جھگڑے نہیں کرنا. ذرا کہتے بھی مسجد میں جو ہے وہ وائر نکل گئی، کون ہے مسجد کا ذمہ دار؟ وہ امام صاحب بولا مول صاحب صبح سے تمہیں تراویح کم کرو، کلمہ پڑھنا تمہیں 1.15. ارے تم نا موبائل کا 3 گھنٹے کا فلم لے کے ایسا بیٹھ کے دیکھنے ہوتا ٹرین میں ادھر ادھر میں 10 منٹ جاتا بڑھ گئے تو کیوں آپ علماء کو نعوذ باللہ امام سے جھگڑنا، مسجد کے ذمہ داروں سے جھگڑنا، حافظ صاحب کو بولنا تمہیں ویسا پڑھو ویسا پڑھنے کی جو ہے مفت میں مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رمضان میں لمبے درساں دینا. آخری عشرہ آ گیا تو 3 علماء کو لا کے درساں دیتے رہتے ہیں لوگ. ہمیشہ مولوی صاحب کا بیان ہوتا ہے پورے بازار میں پھرتے رہتا ہوں. یاد رکھیں رمضان کے یہ مہینہ اجتماعی عبادت صرف تراویح کی ہے اور جو ہے رمضان میں جو فرض عبادتیں، ورنہ تو چھوڑ کر ہر ایک مسلمان انفرادی عبادت پر توجہ دینے کی مکمل طور پر کوشش کرے. بعض لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں، وہ نماز فجر کی ادا سے لے کر مغرب کی ادا تو گناہ سے بچ کر رہتے، اس کے بعد گناہ شروع ہو جاتے. نہیں کرنا چاہیے. اور ایک غلطی بھی ہوتی ہے رمضان میں وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کرنا. اللہ اکبر، کتنی باریک باریک باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. کہا عام وقت میں پانی چڑھاتے نا اچھا اندر چڑھاؤ، مگر جب تم روزے سے رہتے ہو تو ذرا کم چڑھاؤ تاکہ ناک کے ذریعے پانی مکمل طور پر اندر نہ چلے جائے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں.
یونس جاگیردار کی اذان ہو بھی ابھی تقی الدین کی اذان ہوتی ہے نہیں، آپ کے محلے کی اذان ہو گئی، کھانا پینا مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھتے غلطی ہے، پہلے عشرے میں فل لوگ آتے ہیں، دوسرا عشرہ خالی، 2 صفحہ جو عام طور پر نماز کو آتے انہوں رہتے، پھر آخری تاخیرات میں آتے، 27ویں کو غائب ہے تو پھر عید کی نماز میں نظر آتا ہوں۔ اور یاد رکھو یہ رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان بازاروں کو جانے کا مہینہ نہیں ہے۔ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، کبھی بھی رمضان میں شاپنگ کرے ہوں، ایسا کرتے تھے ہم لوگوں کو اگر جانا بھی ہے، کپڑے خریدنا بھی ہے، رمضان سے پہلے پوری چیزیں خرید لے کے رمضان پورا مہینہ خالص عبادت کے لیے۔ اور میرے والد پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، گورنمنٹ جاب تھا، کیا کرتے تھے پورا رمضان ماشاءاللہ 1 مہینہ چھٹی لے کر گھر میں بیٹھتے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے اور الحمدللہ گھر والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اور ایک بات بھی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں اپنی ویوز جمع کرتے ہیں، شادی شدہ لوگ، صحیح ہے، جائز ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، رات میں اپنی بیویوں سے ملتے، صبح سویرے حالت جنابت میں ہی سحری کرتے، صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے، ہماری طرح نہیں سو جاتے صبح اٹھ کے نہا لیں گے، اللہ کے نبی کیا کرتے، حالت جنابت میں سحری کر لے کے نماز سے پہلے نہا کر ماشاءاللہ نماز کو جاتے تھے۔ لہٰذا رمضان کی راتوں میں اپنے بیوی جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو بنیاد بنا کر نماز فجر چھوڑنے کے لیے ہیلے جھوٹے بہانے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، گھر میں دیکھتے شوہر روزہ ہے بیوی روزہ نہیں، بیوی روزہ شوہر روزہ نہیں، ویسے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آتا، اپنے گھر والوں کو جگاتے، رات بھر جاگتے اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہہ کر مکمل طور تربیت کرتے تھے۔ آج کے درس کی آخری چیزیں، غلطیاں بہت ہو سکتی ہیں۔ ایک غلطی یہ ہے جو میں نے یہاں لکھی ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں مختلف تحریکوں کے، تنظیموں کے، جماعتوں کے نظام الاوقات ملتے ہیں۔ کو ساتھی بھی لے لے کے جب نہیں لگا لینا، آپ کو سلفی مسجد سے سلفی مکتب فکر کا جو ملا اس پہ لا کے عمل کرو۔ دوسرے مکتب فکر کا لا کے تو اس میں کیا ہوگا معلوم، 10 منٹ پہلے سحری ختم ہو کو ہے اور 5-10 منٹ کے بعد افطار ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم جو ہے مطلب سلفی منہج پر نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا۔ آپ نے تو کہا میری امت جب تک جو ہے سحری افطار میں جلدی کرتے رہے گی ماشاءاللہ امت خیر پر رہے گی۔ اگر آپ احتیاط کے نام پر 4-5 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ خیر سے محروم ہیں۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے رمضان آ رہا ہے، ذہنی طور پر تیار رہیے۔ ہمارے گھروں میں بیڈ کور بدلتا، تکیے کا کور بدلتا، چنا مارتے صبح ہوتا، مگر دل نہیں بدلتا۔ رمضان میں سب سے پہلے اپنے دلوں کو بدلو، ایک سچے عزم سے کیا کرو، رمضان کا مکمل طور پر استقبال کرو۔ اللہ سے تہجد میں سجدے میں دعا کرو، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ عربی میں نہ تو اردو میں دعا کرو، اے اللہ رمضان کے مبارک ساعتیں تو زندگی میں دکھا دے یا رب، اے اللہ وہ باہر کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ زندگی میں اور ایک مرتبہ دیکھنے کی توفیق دے تو۔ اور آنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو، کیا اے اللہ تو توفیق دے مجھے، وہ توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ توفیق آپ کو کوئی سا باپ بھی نہیں دیتا، کوئی سے مولوی صاحب بھی نہیں، کون سی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ۔ اور رمضان میں نیکیاں کر لے کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، دوسروں کو گری ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ اگر آپ چھوٹی موٹی عبادت کر کے دوسروں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے، کہیں نہ کہیں آپ کی عبادت میں خلل ہے۔ آپ سب کا بھلا چاہو، اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، جہاں تک ہو سکے انفرادی جو ہے عبادت پر بھی مکمل طور پر توجہ دو، اذکار کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، چاش کی نماز بھی رمضان میں جہاں تک ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں وہ نہیں چھوڑتے تھے، کیسی ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فجر کی نماز پڑھے، 5 بیٹھ کو دعا کرتے رہے، دعا کرتے، وضو نہیں ٹوٹا، پھر سورۃ طلوع ہوا، 10 منٹ کے بعد اگر آپ نماز پڑھ لیے آپ کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے اے آدم کے بیٹے، دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھ لو، شام تک میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ کتنے لوگ اپنی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ چاش کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ، 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کون تو بھی ایک مالدار آدمی ہر دن 360 روپے اللہ کے راہ صدقہ دے سکتا؟ ہمیں کون تو آئے تو بولے میرے جیب میں چلر نہیں ہے،
ہاں 3 سال ڈھونڈ صدقہ کب دیں گے؟ لہٰذا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مکہ فتح کرنے گئے، اس وقت میں بھی ماشاءاللہ اپنی زندگی میں اس وقت میں بھی 8 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. ایک چاش کی نماز کم سے کم 2 زیادہ زیادہ 8 رکعت. اور اس کا وقت کا بھی سن لیجئے، چاش کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد سے لے کر ماشاءاللہ زوال تک ہے. کب تک ہے؟ زوال تک ہے. اشراق، یہ ضحیٰ، یہ کیا اور ایک کیا ہے، چاش کی نماز، یہ اوابین، یہ سب 21 نماز کے نامہ ہیں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اوابین مغرب کے بعد پڑھتے گئے، کہ مغرب کے بعد سورج ہتا. اللہ کے نہیں بولتے اوابین نماز اس وقت ہے جب اونٹنیوں کے بچوں کے پیر جلتے ہوں. ہمارے پاس مغرب کے بعد نہیں رہتا نا، مگر اوابین کیوں کہا گیا؟ سلیمان روحانی حفظہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے نا، اللہ کی طرف لوٹنے والا، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہی کو چاش کی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یہ باتیں تھیں. اگر میں نے اس میں کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی میں نے غلط بات کہہ دی تو میرے کم علمی اور جو ہے سبقت جو ہے لسانی کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا اچھے سے استقبال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں تمام غلطیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں اللہ کی اطاعت کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، اور رسول اللہ کا صحابہ کا سلف کا اسلاف کا جیسا رمضان ہوتا تھا ویسے ہی طور پر ہمیں رمضان گزارنے اور اپنی روحانی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے. تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مسجد کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.